بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ الخبائث برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ صادق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرح لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے نزدیک کذب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جب خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ مومن کی طبع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، مگر خیانت، جھوٹ یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ مومن کو ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذب، جھوٹا یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے اور اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو۔ مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے تنہا محبت کرتا ہوں تو یہ جائز ہے، خواہ اس دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے، اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا ایک کے سامنے کہ یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے یا اس سے نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے، صلح ہو جائے۔ حدیث 1949۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فقہ اکرم نے مخص سامنے والے کا دل خوش کرنے اور دل لگی کے لیے مذاق کے طور پر ایسے جملے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے جو منی الفاظ پر مشتمل ہو، جو 2 الفاظ پر مشتمل ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برہنہ سے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، پھر اس کی پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری امداد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہوں کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت نہیں جائے گا۔ اس طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹ یا اونٹنی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لگا جاتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والے فاجر ہوتے ہیں، مراد یہ کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، یا بھئی حرام ہے؟ فرمایا نہیں، حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تو وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے کہ پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یونی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرح کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کو ان کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو چھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں بیوقوف لوگوں کے سرداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد احکام ہوں گے جو جھوٹ پر ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں میں ان سے نہیں، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے کہ جو ان کے پاس نہ جائیں، جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کریں، ظلم پر ان کی مدد نہ کریں۔ تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں ان سے ہوں اور یہی لوگ ہیں جو روز کوثر میرے پاس آئیں گے۔ اور میرے ڈیئر سبسکرائبر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔